کوئی پروڈکٹ بہت اچھی چل رہی ہو تو اس جیسی بہت سی جعلی پروڈکٹس بھی مارکیٹ میں آ جاتی ہیں۔ تب اصلی پروڈکٹ والے ایک جملہ لکھتے ہیں، نکالوں سے ہوشیار رہیں۔ تو جیسے نقصان سے بچنے کے لیے نکالوں سے ہوشیار رہنا پڑتا ہے، ایسے ہی اپنے ارد گرد موجود نقلی بندوں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی میں موجود جھوٹ، دھوکے، مکر، فریب کو نکال دینے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی اصلی، جینون، ایک نمبر بندہ بنے اور اصلی لوگوں سے ہی واسطہ رکھیں، جینون لوگوں سے ہی دوستی کریں۔ اب خود جینون کیسے بننا ہے اور جینون بندے کی پہچان کیسے کرنی ہے، میں نے اس کا جو طریقہ سوچا ہے سیلف ہیلپ اردو کی ویڈیو میں وہی آپ سے شیئر کروں گا۔ میرا نام عمیر محمود ہے۔ تو صاحب، جن لوگوں کو میں مثالی سمجھتا ہوں، ان سے سیکھتا ہوں، ان جیسا ہونا چاہتا ہوں، ان سب بندوں کی خوبیاں ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے 24 خوبیوں کی ایک لسٹ بنائی ہے، جس میں یہ چیزیں ہوں گی وہ بندہ جینون ہے میرے نزدیک، اور میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر سکوں تاکہ میں خود بھی جینون بندہ بن سکوں۔ آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اس فہرست میں اضافہ یا کمی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اختلاف کرتے ہیں یا فہرست میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا جی، جینون بندہ وہ ہوگا میرے نزدیک جو کسی مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ جینون بندہ ہمیشہ آپ سے سچ بولے گا، چاہے اس کا نقصان ہی کیوں نہ اٹھائے۔ اسے اپنے جذبات پر کنٹرول ہوگا۔ اگر کوئی اس سے جذباتی انداز میں بات کرے گا تو بھی جواب میں وہ تحمل سے بات کرے گا۔ اگر کبھی جذبات میں آ کر اس سے کوئی ایسا عمل ہو گیا جو مناسب نہیں تو وہ اپنی اصلاح کرے گا، اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس سے کوئی زیادتی ہو جائے کسی سے تو وہ معافی مانگے گا، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف کرے گا اور کوشش کرے گا کہ ایک غلطی دوسری بار نہ ہو۔ جینون بندہ کسی ناکامی کو بھی ایک تجربہ سمجھتا ہے، ناکامی پر دل چھوڑ کر بیٹھ نہیں جاتا بلکہ اپنی ناکامی سے بھی سیکھتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ دوسروں کی تذلیل نہیں کرتا، دوسروں کو خود سے کمتر نہیں سمجھتا۔ جہاں کسی کی تعریف بنتی ہو وہاں دل کھول کر تعریف کرتا ہے، کسی دوسرے کا کریڈٹ خود نہیں لیتا۔ اگر اس میں کوئی خامی ہو تو اس کا اعتراف کرتا ہے، اپنی خامی کو ٹھیک کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے کہ جی میرے میں خامی ہے وہ اپنے اعتماد میں کمی نہیں آنے دیتا۔ اگر اس میں کوئی عیب ہے تو وہ اسے تسلیم کرتا ہے، اس پر پردہ نہیں ڈالتا۔ جاپان میں ایک اصطلاح، ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، کنسوکوری۔ اب پتہ نہیں میں نے یہ ادائیگی درست کی ہے یا نہیں۔ تو جناب، کنسوکوری کا مطلب ہے سونے کے جوڑ لگانا۔ عام طور پر جب کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اسے جوڑتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جب یہ جڑ جائے تو معلوم نہ ہو کہ کہاں کہاں سے ٹوٹا تھا برتن۔ لیکن کنسوکوری کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے جب برتن جوڑا جاتا ہے تو اس کے جوڑوں پر سونا لگایا جاتا ہے۔ اس طرح برتن کی دراڑیں جو ہے وہ چھپانے کے بجائے انہیں مزید نمایاں کر دیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ان جوڑوں میں، ان دراڑوں میں سونا لگا ہوا ہوتا ہے تو برتن بدنما لگنے کے بجائے اپنی اصل سے بھی زیادہ خوبصورت دکھنے لگتا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے جتنا وہ ٹوٹنے سے پہلے تھا۔ تو جو جینون بندہ ہوتا ہے وہ اسی کانسیپٹ کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہے، اسی نظریے کو اپنی زندگی پر بھی لاگو کرتا ہے، یعنی اپنے عیب چھپاتا نہیں ہے بلکہ ان پر کام کرتا ہے، انہیں بہتر بناتا ہے، اپنی خامیوں کو ریپیئر کرتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں وہ نکھرتا چلا جاتا ہے۔ جینون بندے کو اپنی کسی سوچ یا عمل کے لیے دوسروں کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، دوسروں کی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی، اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ دوسرے اس سے کہیں کہ ہاں بھئی یہ جو تم کر رہے ہو یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جینون بندہ کسی بات کو درست یا غلط سمجھتا ہے تو پھر وہ بات کر دیتا ہے، وہ بات کہہ دیتا ہے، سوشل پریشر کے آگے ہار نہیں مانتا۔
जेन्युइन बंदा किसी बात को दिल में दबा कर बैठ नहीं जाता और एक अरसे तक नाराज नहीं रहता, बल्कि माफ कर देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। वो किसी बात या ख्याल पर अड़ नहीं जाता, बल्कि कोई मुतबादिल ख्याल अगर उसे बेहतर मालूम हो तो उसे खुश दिली से अपना लेता है। वो खुद को परफेक्ट नहीं समझता, और जब खुद को परफेक्ट नहीं समझता तो इसी वजह से आजिज भी रहता है। कोई भी हालात हो, जेन्युइन बंदा उनका मुकाबला करता है, उनसे घबराता नहीं है, जज्बाती नहीं होता, दिल छोड़कर बैठ नहीं जाता। जेन्युइन बंदा हमेशा दूसरों की अप्रूवल की तलाश में नहीं रहता, बल्कि वो अपना सोचता है और ओरिजिनल सोचता है। वो हर वक्त दूसरों की तवज्जो नहीं मांगता। जेन्युइन बंदा अपने आप पर हंसने का फन सीख लेता है। कोई दूसरा अगर उसका मजाक उड़ाए तो वो बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं होता, बल्कि अगर एक हद तक रहते हुए मजाक किया जाए तो वो उसका लुत्फ भी लेता है। तो जनाब, ये थी मेरी लिस्ट उन 24 खूबियों की जो किसी बंदे में हो तो मैं उसे जेन्युइन समझता हूँ, उस जैसा होने की कोशिश करता हूँ। और मेरे नज़दीक जिस बंदे में ये खूबियाँ नहीं हैं वो बंदा तो है, जेन्युइन नहीं है।